بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ بڑھتے اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ رزق کے حوالے سے، دولت حاصل کرنے کے حوالے سے معلومات شیئر کی جا رہی ہے۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آنا شروع ہو جائے گی اور ہر طرح کی تنگ دستی اور بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ رزق ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار مالک کائنات نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ وہ ہر انسان کو پاک رزق عطا فرماتا ہے اور اس رزق میں اضافہ اور ترقی بھی عطا فرماتا ہے، مگر انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کر رکھا ہے، لہٰذا وہ ہماری قسمت میں لکھا گیا دانا پانی ہمیں ضرور عطا فرماتا ہے۔ مگر بہت سے لوگ توکل اور یقین کی کمی کا شکار ہو کر وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ طلب کرتے ہیں، یا لالچ کا شکار ہو کر بعض اوقات ناجائز حرام طریقے کے استعمال سے اپنا حلال کا رزق بھی کھو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رزق حلال کمانے کا طریقہ، تجارت اور کاروبار کے مکمل اصول سکھائے ہیں۔ جب تک ہم اسلامی حدود کے مطابق ملازمت، کاروبار اور تجارت کرتے ہیں تب تک سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، لیکن جب ہم اسلامی حدود سے تجاوز کر کے، احکام الہی کی خلاف ورزی کر کے رزق کمانا شروع کر جاتے ہیں تو اس رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے اور بے برکتی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم رازق کو بھول جاتے ہیں اور روزی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم روزی کو چھوڑ کر اس رازق کے پیچھے لگ جائیں جو رزق عطا کرنے والا ہے، جو پتھروں میں بھی موجود مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے، جو سمندروں میں، دریاؤں میں بڑی سے بڑی مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے بندوں کو کیسے رزق عطا نہیں کر سکتا، جن بندوں سے وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر ہم روزی کو چھوڑ کر رازق کے پیچھے لگ جائیں تو روزی خود بخود ہمارے پیچھے آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رات دیر تک جاگنے اور صبح کو دیر سے بیدار ہونے کی خراب عادت اب ہماری طرز زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے۔ اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی شرط یہ ہے کہ آپ کو رات کو جلدی سونا ہوگا اور صبح جلدی اٹھنا ہوگا، تاکہ آپ صبح کی نماز پڑھ کر پھر یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ کو اس عمل سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ صبح جلدی اٹھنے اور رات کو جلدی سونے کی عادت دیر سے بڑھاپا لاتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ صبح جلد اٹھنے اور رات کو جلد سونے کی عادت دیر سے بڑھاپا لاتی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ طویل عمر کے لیے جی سکیں اور ان کی زندگی لمبی ہو تو ان کو جلدی سونا ہوگا اور جلدی صبح اٹھنا ہوگا، پھر آپ طویل مدت تک جوان نظر آ سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہو جائیں اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کے رواج پیدا ہو جائے، وہاں رزق کی کمی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ 5 نمازوں میں سے سب سے اہم نماز فجر کی ہے، کیونکہ یہ عمل آپ نے صبح کے وقت کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلی بات صبح جلدی اٹھنا ہوگا اور اٹھ کر فجر کی نماز جماعت ادا کرنی ہے، اور جب نماز ادا کر کے فارغ ہو جائیں تو اگر آپ باہر سیر کے لیے جاتے ہیں تو وہاں نکل جائیں، نہیں تو مسجد میں بیٹھ کر ہی آپ 1-2 تسبیح، 3 تسبیح جتنا چاہیں اللہ الصمد پڑھ لیجئے اور پھر رو رو کر گر گرا کر عاجزی و انکساری سے اللہ پاک سے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ وضو کا دھیان رکھنا ہے، اللہ الصمد کو ورد کرتے رہیے، اور اس کے بعد دل ہی دل میں یہ خیال کیجئے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دے، آپ کی بے روزگاری کو ختم کر دے اور آپ کے پاس دولت آنا شروع ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنے بندے کی نیتوں کو جانتے ہوئے اس پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے گا، اور اس عمل کی برکت سے اسے اتنا رزق اور دولت عطا فرمائے گا کہ اس شخص کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی پیارا عمل ہے، اس کو آپ صبح کے وقت لازمی کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔